ایک بزرگوں کو شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جب نوجوان اور ساتھ میں دوستوں کا گروپ مل کر اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ اس چکر میں بیٹھتے ہیں کہ جی ہم انجوائے کریں گے، اور بہت ساری شکایات مساجد میں یہ موصول ہوتی ہیں اس بارے میں، بہت سارا پھر انہیں لیکچرز بھی دیے جاتے ہیں کہ ہنسنا کھیلنا نہیں ہے، گیمز نہیں کھیلنی موبائل فونز پر. تو ایسے میں نوجوانوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ بالغ ہونا شرط ہے، پھر عاقل ہونا شرط ہے. اس کے بعد کم سے کم فقہ جعفری کے مطابق 3 دن اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. بہترین یہ ہے کہ 10 دن، اور 10 دن کا جیسا حضرت نے بتایا بھی حدیث ہے کہ 10 دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے. اچھا، اس کے علاوہ 10 دن سے زیادہ بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ اعتکاف؟ 10 دن سے زیادہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے، بشرطیہ کہ بیچ میں کوئی ایسا دن نہ آئے جس میں روزہ نہ رکھ سکتا ہو، کیونکہ ساتھ میں شرط ہے کہ روزے سے ہو، بغیر روزے کے اعتکاف میں نہیں بیٹھا جا سکتا. مسجد کا بھی ہونا شرط ہے، یعنی غیر مسجد میں فقہ جعفری کے مطابق نہیں بیٹھ سکتا. جامع مسجد ہونا بھی اس میں، مسجد میں بھی ہر مسجد میں نہیں، جامع مسجد سے مراد وہ نہیں ہے کہ جس میں جمعہ پڑھا جاتا ہے. فقہ جعفری کے مطابق علماء کرام جو بیان کرتے ہیں اس سے وہ مسجد مراد ہے کہ جس میں مختلف شہر، یعنی شہر کے مختلف علاقوں سے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہو، یعنی ایک خاص علاقے سے مخصوص نہ ہو، خاص گروہ سے یا خاص کسی ایریا سے مخصوص نہ ہو، بلکہ مختلف لوگ جس مسجد کے اندر. جامع مسجد جو ہے یہ شہر میں کتنی ہونی چاہیے؟ جامع مسجد کتنی ہونی چاہیے؟ جیسے کراچی ہے 2.5-3 کروڑ لوگ ہیں یہاں پہ، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک مسجد میں تو جامع مسجد کی جو شرائط فقہ جعفری میں وہ ایک خاص حدود بیان کی ہیں کہ اس یعنی جامع مسجد تو جیسے میں نے آپ کو تعریف بیان کی کہ جہاں مختلف لوگ آتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہر وہ مسجد یعنی شرط نہیں ہے، جمعے کی شرط نہیں ہے، لیکن جمعے کی جو شرط ہے جہاں جمعہ پڑھنا ہے اس کے لیے خاص شرائط بیان کی گئی ہیں. ہر مسجد میں جمعہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے خاص مائل کا ہونا ضروری ہے. ایک چیز میں یہاں بیان کر دوں، لوگ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں، اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، اگر ضرورت نہیں ہے اور کوئی اور اس کام کو انجام دے سکتا ہے تو وہ شخص اس کام کو انجام نہ دے، یہ حرام ہے اس پر. اسی طرح خوشبو کو سونگھنا بھی حرام ہے اعتکاف کی حالت میں. فقہ جعفری کے مطابق خوشبو نہیں سونگھ سکتا. اسی طرح سے تمام وہ معاملات کے جو میاں بیوی کے تعلقات کے ہیں وہ بھی اس سے بھی اجتناب کرنا ہوگا، اور اگر انسان کرتا ہے تو اس سے اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا. یہاں تک کہ مجادلہ کرنا، یعنی بلا وجہ کی بحث کرنا، جرح کرنا یا اپنے وقت کو تلف کرنا، یعنی آپس میں دنیاوی باتیں کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں، جیسے بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے بہرحال. اور موبائل بہرحال استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ضرورت کے لیے اگر ہے تو. لیکن اگر جیسے آپ نے کہا بزنس ریلیٹڈ چیزیں، کچھ لوگ سٹاکس میں جو کام کرتے ہیں وہ تو ہر وقت چیک کر رہے ہوتے ہیں، بالکل، تو وہ یہ نہیں کر سکتے؟ اگر خود اس کو یعنی اس کے علاوہ کوئی اور شخص اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، 10 دن کے لیے باہر بیٹھ کے کوئی اور شخص اگر انجام دے رہا ہے تو دے دے. اور یہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھے، چونکہ اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھا ہے تو یہاں بزنس کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا، لہذا اگر اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو کوشش کرے کہ اجتناب کرے. اس کے علاوہ کوئی اور انجام نہیں دے سکتا تو پھر مجبوری ہے، لہذا مجبوری کی صورت میں کر سکتے ہیں.